دعا اور رمضان کا آپس کے اندر گہرا تعلق ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ جہاں پہ رمضان کے احکامات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ لوگوں تم پہ روزے فرض ہیں، یا پھر اگر کوئی مریض ہے اس کا فدیہ کیا ہے، یا کوئی بیمار ہے یا سفر پہ اب وہ روزہ نہیں رکھے گا، تو ابھی تک روزے کی باتیں چل ہی رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتائیں کہ میں بڑا ان کے قریب ہوں، مجھ سے دعا کریں۔ اجیب دعوت الداع، جو بھی مجھ کو پکارے گا، جو بھی مجھ سے دعا کرے گا، میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ تو بات رمضان کے احکامات چل رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ دعا کا ذکر کیا۔ کیا پتہ چلا کہ دعا کا اور رمضان کا، دعا کا اور روزے کا آپس کے اندر گہرا تعلق ہے۔ جب آپ روزہ رکھ رہے ہوں تو ساتھ ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا اصل کے اندر عبادت ہے۔ جس طرح نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، بالکل اسی طرح اللہ سے دعا کرنا، یہ دعا بھی ایک عبادت ہے۔ اور پھر یہ یاد رکھیں جب ہم دعا کرتے ہیں، دعا کے ہماری کوئی بھی دعا ایسے نہیں جاتی کہ ہم کہیں فضول جائے گی۔ دعا کے ہمیں دو فائدے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، کہ بے شک جو دعا ہے وہ نفع دیتی ہے۔ کس سے نفع دیتی ہے؟ جو مصیبت آ چکی ہے اس مصیبت میں بھی نفع دیتی ہے، ومما لم ينزل۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح ہاتھ اٹھا لیتا ہے، دعا کرتا ہے، تو دعا کی وجہ سے آنے والے وقت میں جو مصیبت آنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو آپ سے دور کر دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا آپ دعا کریں گے، دعا کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی مصیبت آ گئی آپ پہ، دعا کرنے کی وجہ سے یہ دعا کا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو آپ سے تخفیف کر دیں گے۔ اور پھر یہ بھی دعا کا فائدہ ہے کہ جب آپ دعا کریں گے تو دعا کی وجہ سے آنے والے وقت میں جو آپ پہ مصیبت آنی ہے اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو پہلے ہی دور کر دیں گے، وہ مصیبت آپ پہ آئے گی ہی نہیں۔ اور پھر آگے ایک اور فوائد الادب المفرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ حدیث بیان کی کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو کسی بھی بندے کی دعا رائگاں نہیں جاتی۔ ہم کہتے ہیں ہم نے اتنی دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کو قبول نہیں کیا، نہیں رائگاں جاتی کسی بندے کی بھی دعا۔ جب بھی کوئی بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اما ان یعجل لہ، یا تو پھر اللہ تعالیٰ فوراً بندے کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، اور دوسرا اگر اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو فوراً قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ پھر بندے کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ جب آپ اور میں ایک ایک نیکی سے ترسیں گے، بندے کے بیوی بچے ماں باپ ہر ایک پہچاننے سے انکار کر دیں گے، بندہ بھاگتا پھرے گا، ادھر پھر ہمارے کام آئے گی جو ہم نے دعا کی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو ہماری دنیا کے اندر قبول نہ کیا ہوگا، تو وہ دعا جو ذخیرہ کی ہوگی ہماری، وہ دعا ہمارے کام آئے گی، فائدہ دے گی۔ اور تیسرا فرمایا جو دعا کا فائدہ ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں بندے کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں۔ تو یہ الادب المفرد کے اندر یہ بھی دعا کے 3 فائدے ہیں۔ تو کبھی بھی یاد رکھے آپ کی دعا جو ہے وہ رائگاں نہیں جاتی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حی کریم یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبین، کہ اللہ تعالیٰ بڑی حیا والے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑی عزت والے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنے حیا والے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے اپنے اس طرح دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے اللہ تعالیٰ کو کہ بندے کے دونوں ہاتھوں کو خالی ناکام واپس لٹائے، تو اللہ تعالیٰ بندے کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ تو رمضان چل رہا ہے، جہاں آپ روزے رکھتے ہیں تو روزے کے ساتھ ساتھ دعا کا بھی بالخصوص اہتمام کیا کریں، اور یہ پھر ذہن کے اندر اپنے بات ڈال لیں کہ رمضان اور دعا کا آپس کے اندر گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اريد الا الاصلاح۔